صاحب یہ دیکھو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ آج کل ہماری ہم کہہ رہے ہیں ہم امریکی کیمپ سے نکل رہے ہیں جی، اور ہم جناب چائنا کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور چائنا کا جو ہے وہ ہمیں اکنامیکلی ریسکیو کر رہا ہے اور کرے گا، لیکن کابینہ کے اندر ہم نے سارے امریکی نیشنل بھرتی کر لیے یار، ٹھیک ہے، اسی لیے 2 سال سے سی پیک رکا ہوا ہے نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھا۔ یعنی آپ جو ہیں ہمارے جو باجوہ صاحب ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، مزید ترقی دے، ان کی تنخواہ جو ہے وہ 36 لاکھ سے 72 لاکھ ہو جائے، لیکن وہ بیچارے روزانہ یہ جی لائٹیں لگ گئی ہیں، یہ جی سڑک گلی بن گئی ہے، یہ اس کے اوپر اینٹیں لگ گئی ہیں، یہ پیومنٹ بن گیا، وہ اس طرح کی بیچارے کرتے ہیں، اور مطلب کوئی ہمیں وہ بڑا پروجیکٹ نہیں دے پائے جب سے وہ ایڈوائزر چیئرمین سی پیک اتھارٹی لگے ہیں۔ اللہ کرے وہ کوئی بڑا پروجیکٹ بھی ہمیں اناؤنس کریں کسی دن، مطلب وہ صرف وہ والے پروجیکٹ ہمیں بتاتے ہیں ٹویٹیں کر کے، ٹویٹ کرنے کی تو انہیں پرانی عادت ہے نا جی، پچھلی اسائنمنٹ میں کیا کرتے تھے، تو اب وہ ٹویٹ کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی فلانا پروجیکٹ، تو آگے سے پھر آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ حضور یہ آپ نے روکا ہوا تھا پچھلے 3 سال سے، اب یہ بحال ہوا ہے، یہ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ جن کا ہے وہ بیچارے جلا وطنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو یار ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ امریکہ کا پرماننٹ گرین کارڈ ہولڈر لے لیا ہے یار، میرا مطلب ہے کمال ہی نہیں ہو گیا ویسے؟ رئیس صاحب جو آپ نے سوال کیا نا بڑا ٹرکی سا کوشچن ہے، اس کا میں آپ کو بڑا سیدھا سا جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے ٹینٹ لیا، 3 بانس لیے، اچھا، ان میں جو ٹینٹ کا کپڑا تھا وہ امریکی تھا، اس کے جو 3 بانس ہیں، ایک وہ کینیڈین ہے بانس، ایک جو بانس ہے وہ جو سینٹر پہ لگتا ہے جس نہیں آپ طاہر القادری صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی طاہر القادری صاحب کی بات تو نہیں جی نہیں اچھا ٹھیک، وہ تو کنٹینر ایک بانس سنگاپور سے، ایک بانس سنگاپور کا لگا دیا، ایک کینیڈا سے لے لیا، ایک ہم نے برطانوی لگا دیا، اس کے اوپر کپڑا امریکی ڈال دیا۔ اچھا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ واٹر پروف بھی ہے، ہاں، اس کے بعد پھر اس پہ سڑک بھی نکل گئی ہے کہیں نہ کہیں سے، اچھا اچھا، وہ بھی بن گیا۔ اب اس میں جو رہائشی ہیں وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، چونکہ وہ فری فار آل ہے تو وہ کر لیں آپ۔ اس میں ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے اور اس کے بعد بھی یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، وہ اقامہ ہولڈرز کو کہتے رہے ہیں۔ سارے مشیر نہ صرف کابینہ کی میٹنگ میں، میڈیا بریفنگ میں بھی بیٹھتے ہیں، بلکہ فیصلہ سازی میں یہ موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بریگیڈ صاحب جیسے ایک محب وطن آدمی نے مجھے بتایا کہ شروع میں جب یہاں پہ فیکس مشینیں آئی تھیں نا، اور وہ فیکس مشینیں جو تھیں وہ یو ایس ایڈ کے تحت مختلف اداروں کو پاکستان کے ان کو بھی گفٹ کی گئیں، اور پاکستان کے اندر جو سول سیکریٹریٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، خاص طور پہ وزارت دفاع کو بھی گفٹ کی گئیں۔ تو جب ذرا وہ پرانی ہوئیں اور ٹیکنالوجی آگے کو گئی اور ان کو کسی نے کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک تو کاپی جو تھی وہ منزل مقصود تک پہنچاتی تھیں، لیکن ایک کاپی کہیں اور بھی پہنچا رہی تھی۔ تو میرا مطلب ہے کہ ارینجمنٹ جو ہے انہوں نے پورے کیا ہوا تھا۔ رئیس صاحب یہ بھی وہی فیکس مشینیں ہی ہیں، سمجھ لیں آپ ان کو۔ بالکل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دوہری شہریت کے لوگ کوئی اتنے برے بھی نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کسی نازک سینسٹیو پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو پھر ان کے بارے میں ایک مشکوک لائلٹی کا تصور آتا ہے۔ بالکل صحیح کہ یہ ایک وقت میں 2 لائلٹیز رکھتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں یہ کمٹمنٹ دے کے وہاں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، صحیح، تو کیا یعنی کہ یہاں کے مفاد کو کس طرح یہ واچ کریں؟ یعنی کہ اگر چھٹی پہ آئے ہیں تو زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر ہمارے وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بین الاقوامی تعلقات بڑے بڑھیں گے اور ہمیں باہر سے بہت کچھ آ جائے گا اور ملک بڑا مضبوط ہو جائے گا، تو معیشت کو یہ چلانے کا طریقہ نہیں، ایکسٹرنل انجیکشنز کے ذریعے۔ گوگل والی تانیہ گوگل نے سانو دیتی ہے، انویسٹمنٹ انہوں نے اربا ڈالر کی انڈیا میں دے دی، اور دیکھیں نا کہ وہ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی تو یا تو ہم کوئی ٹرکس خود اپنے ساتھ پلے کر رہے ہیں، یا عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، یا کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ کرے جا رہا ہے اور ہم کروائے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کی، اور اس کو جب جو بھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اس وجہ سے وہ سی پیک کے اوپر جو ایشو ہے یا اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر اس کی رائے لی جاتی ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہے یا جو اس کا اپروچ ہے سی پیک کے بارے میں کیا ہے، اور یورپین کنٹریز کا کیا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے جو کہ سی پیک کے اوپر اپنی رائے دے گا، وہ کس کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے دے گا؟ کیا وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی رائے دے گا تو پھر وہ دوسرے ملک کے ساتھ غداری کرے گا، اور اگر وہ دوسرے ملک کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو آگے چلاتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ غداری کرے گا۔
مشیر ہو سکتے ہیں, آپ کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں, اور پاکستان کے وہ سیکرٹس جو پارلیمنٹیرینز کو بھی نہیں پتا ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں, اور اس پہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. یہی ہے نا؟ یہ صحیح ہے کہ غلط بات ہے؟ بائی لا تو بالکل ایسا ہی صحیح ہے, ہے. بائی لا تو آپ ایسا ہی ہے. بلالی صاحب بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ بتائیں, کیا یہ پاکستان میں ڈی این اے ہمارا غلط ہے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ ہم ملکہ الزبتھ ہماری جو بھی ہے سب چیز ہے, اور امریکہ پتہ نہیں اس پہ وہ ٹرمپ کو پتہ نہیں وہ ٹرمپ کو بھی یہ ملکہ الزبتھ وہ ہو گئی ہے, مگر امریکہ میں جو بھی ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں ہاتھ کے بھی آئی ول بے allegiance ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. مانے آپ یہ سب چیز کرتے ہیں اور آپ بیٹھ کے ادھر نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف اگر ہو, اور ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ آپ پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی, تو اس کے معنی تو آپ تو بہت بڑے جھوٹے ہیں. اچھا, بہت بڑے جھوٹے ہیں, آپ نے قسم کھایا ہے, ان کا قسم کھایا. ہمارا تو چھوڑ دیں نا, آپ تو پاکستانی بائی برتھ ہیں مگر ڈیول نیشنل بائی چوائس ہیں. آپ نے سلیکٹ کیا ہے, آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ, تو اس کے معنی اس ملک کے ساتھ آپ غداری کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو کرتے ہی ہیں, آپ تو کرے رہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کبھی قسم نہیں کھایا کہ دس اینڈ دیٹ, بٹ اٹ از اسیومڈ کہ جب آپ اوتھ آف آفس لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو لائلٹی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک, تو آپ کو لگتا ہے کہ مگر یہ اس کا اگر لیٹ us assume کہ ان لوگوں کو آپ دینا چاہتے ہیں اس لیے کمپٹنٹ لوگوں ہیں, کیپیبل لوگ ہیں, تو خدا کے لیے عمران خان صاحب کم سے کم آپ ان کو ایسے عہدے پہ دیں جو نیشنل سیکیورٹی کو امپیکٹ نہیں علی کرتا. صاحب یہاں جب وزیر اعظم پہلے بن جائے اور اس کا آئی ڈی کارڈ بعد میں بنے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟